ان المنافقین لکاذبون، ہاں اللہ کو معلوم ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اب یقیناً جو رسول کہے اس کو من و عن تسلیم کرنا، یہی اسلام ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا تھا، آپ نے بڑی آسانی سے سنا۔ جو رسول کہے اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ ایک طرف نماز بھی ہے، ایک طرف روزہ بھی ہے، ایک طرف حج بھی ہے، ایک طرف زکوٰۃ بھی ہے، ایک طرف جہاد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، قرآن بھی ہے، شریعت بھی ہے، رکن اسلام بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ سارا دین ایک طرف اور اللہ کا ایک جملہ ایک طرف، کہ کل کا کل دین صرف یہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کل دین یہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ، ہے نا یہی دین؟ ذوالفقار صاحب یہی دین ہے، کل دین یہی ہے۔ عارف کاظمی صاحب کل دین یہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو۔ یا اس سے کسی کو انکار ہے؟ تھک تو نہیں گئے نا آپ؟ میرے ساتھ ہے نا بھائی؟ تو بولتے رہیے۔ اب چونکہ یہ کیمرے کی لائٹ اتنی تیزی سے مجھ پہ پڑ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کے لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، تو اچھا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اب جو رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے دین کی معیار، یہ ہے دین کی میزان، یہ ہے دین کی پہچان۔ اس سے ہٹ کے کوئی دین نہیں ہے۔ دیکھیے میں مصطفیت پر بات کر رہا ہوں، اور آپ مجھے بتائیں کہ مصطفیت کو ہم اور آپ سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا۔ یعنی دین اسلام کل یہ ہے، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ رسول کہیں یہ کرنا ہے کرو، رسول کہیں یہ نہیں کرنا ہے نہیں کرو۔ اب یہاں سے لے کے آخری آدمی تک، یہ میرے سامنے ایک جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ تقریر بہت دور تک جا رہی ہے۔ یہ جو زندہ تقریریں جا رہی ہوتی نا، زندہ، تو زندہ لوگوں میں زندہ ہی باتیں ہوا کرتی ہیں نا بھائی، تو یہ لائیو تقریر جا رہی ہے، تو کہاں کہاں تک بات پہنچ رہی ہے، وہاں تک یہ جملہ میرا پہنچ جائے، اور جملہ سوال کی صورت میں پہنچ رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب دینے کے لیے ایمان کے ساتھ جرأت بھی چاہیے۔ اگر آپ میں جرأت ہوگی تو جواب دیں گے، ایمان کے ساتھ جرأت بھی چاہیے، جرأت، ہمت، طاقت، حوصلہ، عزم چاہیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے تو سن لیجئے کہ جو رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ رسول کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، تو نماز پڑھنا عبادت ہے۔ رسول نے کہا روزہ رکھو، تو روزہ رکھنا عبادت ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں حج کرو، تو حج کرنا عبادت ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ دینا عبادت ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں جہاد کرو، تو جہاد کرنا عبادت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں نا، سوال سے اتنا ہے۔ سوال یہ ہے، اور میں نے کہا اس سوال کا جواب دینے کے لیے حضرت حیدری جرأت چاہیے، جرأت۔ جواب تو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن جرأت کے ساتھ کیا بول بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اس وقت تصور کرو کہ رسول موجود ہوں، جو کہ ہمارا یقین ہے کہ ہیں، رسول تو موجود ہے نا بھائی، رسول تو زندہ ہے، ابھی اس کی دلیل بھی دے دوں گا۔ اگر اس وقت اللہ کی کوئی حجت زمین پر آ جائے، اللہ کی طرف سے بالکل صحیح حجت ہو، بالکل حق حجت ہو، اور چلو چھوڑ دو آج کا دور، چلو اسی دور میں چلتے جب رسول تھے 11 ہجری سے پہلے، بخاری صاحب 11 ہجری سے پہلے جب رسول اس دنیا میں تھے، مثلا 10 ہجری کو رسول یہ کہتے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اب روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا؟ رسول یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کا حکم یہ آیا ہے کہ اب روزہ نہیں رکھنا ہے، تو سوال کیا ہے؟ میں نے کہا نا جرأت چاہیے اس کا جواب دینے کے لیے۔ رسول کہہ رہے ہیں اب روزے کا حکم اٹھا لیا گیا، اب روزہ نہیں رکھنا ہے بالفرض، تو اب مجھے یہ بتاؤ روزہ رکھنا عبادت ہوگا یا روزہ نہ رکھنا عبادت ہوگا؟ اب رسول اگر کہہ دیں اللہ کے حکم سے کہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی روزہ رکھ لے تو وہ گناہگار ہوگا۔ آپ پیچھے بیٹھ گئے، کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں کی ہے نا بھائی؟ میرا ساتھ تو دینا، بتائیں تو کہ جملہ پہنچ رہا ہے۔ کل دین کی میزان کیا ہے؟ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے مل کے بولو رک جاؤ۔ اگر رسول کا یہ حکم آ جاتا اللہ کی طرف سے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، تو جو روزہ رکھے گا وہ گناہگار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اپنی جگہ تو عبادت ہے،
لیکن اصل میں اللہ عبادت نہیں دیکھنا چاہ رہا، اطاعت دیکھنا چاہ رہا ہے۔ جیتے رہے سلامت رہے، جیسے آپ نے سنا۔ اصل میں اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میری اطاعت کون کر رہا ہے، میری اطاعت کون کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو رسول نماز دے رہا تھا، جو رسول حج دے رہا تھا، جو رسول روزہ دے رہا تھا، جو رسول حکم زکوٰۃ دے رہا تھا، وہ رسول غدیر میں بھی تو کچھ دے رہا تھا۔